ایک چھوٹا سا واقعہ اس سلسلے میں کہ مختلف لوگ کس طرح دیکھتے ہیں. امام ابو یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا. کون تھے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. خطیب بغدادی جنہوں نے تاریخ بغداد لکھی ہے، اس تاریخ بغداد میں ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں امام ابو یوسف کا، جو علی بن جاد نے روایت کیا ہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال بہت بچپن میں ہو گیا تھا. میری ماں بیوہ تھی اور چرخہ کاٹ کے پالتی تھی، مجھے نہیں کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی محنت مزدوری کر کے. تو انہوں نے مجھے ایک دھوبی کے ہاں ملازم رکھ دیا کہ جا کے اس کے ساتھ کپڑے دھلوائے اور کچھ کما کے لائے. تو جب انہوں نے ان کو دھوبی کے پاس چھوڑا تو راستے میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کی مجلس دیکھی تو وہاں جا کے بیٹھ گئے. انہیں بہت اچھا لگا. اب ہوتا یہ کہ ماں انہیں دھوبی کے پاس چھوڑتی اور وہ اٹھ کے اس مجلس سے پہنچ جاتے اور فقہ اور حدیث اور مختلف علوم سیکھتے. تو ایک دن ماں بہت تنگ آئی اور امام ابو حنیفہ کے پاس شکایت لے کر گئی اور کہنے لگی کہ سارے بگاڑ کا سبب تم ہو، تم میرے بچے کو خراب کر رہے ہو. تمہیں نہیں معلوم کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے، اور اگر یہ کام نہیں سیکھے گا تو کہاں سے مجھے کھلائے گا اور کہاں سے خود کھائے گا، تو تم اس کو اس کام میں نہ لگاؤ. امام ابو حنیفہ نے ماں کی باتیں سنی اور امام ابو یوسف کا تمام تر خرچہ خود اٹھا لیا اور ان کی ماں کو کہا کہ جو کچھ یہ دھوبی سے لیتا ہے وہ تم مجھ سے لے لو اور اسے پڑھنے دو. پر ماں مان گئی کیونکہ اس کا مطلوب کیا تھا کہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہو. وہ انہیں مل گیا تو کہا چلو ٹھیک ہے. امام ابو یوسف بہت زیادہ ذہین انسان تھے. بہت جلدی انہوں نے بہت سا علم حاصل کیا، بہت کچھ سیکھا. آخر کار عباسی حکومت نے انہیں جج کے عہدے پر فائز کر دیا اور یہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا. ہارون الرشید کی سلطنت کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک طرف اسپین اور دوسری طرف چائنا، یعنی مشرق و مغرب میں اتنا ایریا مسلمانوں کے پاس تھا جس پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ نے ان کی ماں کو یہ بھی کہا کہ دیکھو میں اس کو وہ علم سکھانا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ پستے کا فالودہ کھائے گا. میں پستے کا فالودہ کھانے والا علم اسے دینا چاہتا ہوں. تو ماں کو سمجھ نہیں آئی کہ پستہ کیا اور فالودہ کیا، اور نہ کبھی غریبوں نے ایسا کچھ کھایا اور نہ دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بوڑھے آدمی کا دماغ خراب ہے اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، بس چھوڑو اس کو اس کے حال پہ. تو ہوا یہ کہ امام ابو یوسف کو ہارون نے کھانے پر بلایا تو کھانے کے بعد ان کے لیے پستے کا فالودہ لایا گیا. جب فالودہ سامنے تو ہنسنے لگے تو ہارون رشید تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیا کوئی ایسی غلط بات ہوگی، کیوں ہنس رہے ہیں. تو انہوں نے وہ واقعہ پر ان کو سنایا کہ جب بچپن میں پڑھ رہا تھا تو میرے استاد نے میری ماں کو یہ بات کہی تھی کہ یہ بچہ وہ علم حاصل کر رہا ہے کہ پستے کا فالودہ کھائے گا. تو بات یہ ہے کہ ماں ایک ظاہری نظر سے دیکھ رہی تھی اور اس کی نظر کہاں تک پہنچی، وہ بچے کا مستقبل صرف ایک دھوبی ہونے میں دیکھ رہی تھی. دھوبی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے جو بھی کام لے ہر ایک معاشرے کی ضرورت ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر اللہ اتنی عقل اور سمجھ دے تو پھر انسان اس سے صرف دھوبی بن کے اپنی عقل ضائع کر دے تو پھر اس سے دوسروں کو نقصان پہنچے گا نا. دھوبی تو کسی کو بنا سکتے ہیں، لیکن جو کام امام ابو یوسف نے اپنے علم اور عقل اور محنت کے ساتھ کیا وہ ایک دھوبی نہیں کر سکتا. تو ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف کام کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ورائٹی اسی لیے رکھی گئی ہے. تو فرق یہی ہے، کچھ مائیں بچوں کو صرف دھوبی ہی دیکھنا چاہتی. کیوں؟ ان کا غرض کیا ہے کہ ہمارا بچہ بس وہ علم سیکھے، اتنا سیکھ لے کہ جس سے کچھ پیسے کما سکے، کوئی اس کو بس اچھی جاب مل جائے اور یہ اپنے آپ کو سنبھال لے اور اپنے بچوں کو پال لے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ اس سے آگے کسی کی کوئی خدمت کرے یا کسی کے کام آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف ظاہری نظر سے اور صرف وقتی حالات کو دیکھ رہی ہوتی. لیکن امام ابو حنیفہ جیسے استاد اپنے شاگردوں کے اندر وہ ٹیلنٹ پہچانتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو دھوبی نہیں امام ابو یوسف بنانا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ مائیں ہیں، ماں ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی نگاہیں بھی بلند رکھیں اور صرف دنیا کے 4 دن کی رونق اور زینت اور اچھے گھر اور اچھے لباس اور اچھے کھانے اور انہی کو منزل اور مقصد نہ سمجھ لیں. ان چیزوں کی قربانی کر کے
اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی آخرت کے بلند درجے اور بلند منزلوں کے لیے محنت اور کوشش کریں، اور وہ یقیناً قربانی کے راستے سے ہی آتا ہے. یہ کامیابی صرف قربانی سے ملتی ہے.